إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد۔ معزز حاضرین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب السنہ سے، سنن ابی داؤد سے کتاب السنہ اور کتاب السنہ کے مختلف ابواب ہم نے پڑھے ہیں۔ انہی ابواب میں سے ایک باب ہے باب فی الرد علی الجہمیہ، یعنی جہمیہ فرقہ جو جہم بن صفوان کے متبعین کا تھا، جو عام طور پر اسلامی عقائد کے خلاف کافی غلط باتیں اس فرقے نے پھیلائی تھیں، غیبیات کا انکار، عقلانیت پر اعتماد، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار، اور ایسی کئی گمراہیاں جہمی فرقے میں تھیں، جہمیہ میں تھی۔ تو باب فی الجہمیہ ذکر کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے کافی احادیث پیش کی۔ اس کے بعد باب فی الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد کرنے والا باب، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے، کہتے ہیں حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ ومحمد بن العلاء ان ابا اسامۃ اخبرهم عن عمر بن حمزۃ قال قال سالم اخبرني عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں ان کو پکڑ لے گا، اپنے سیدھے ہاتھ میں ان کو پکڑ لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، ظلم کرنے والے، دوسروں کا حق مارنے والے کہاں چلے گئے؟ کون ہے آج زندہ؟ این المتکبرون، اپنی قوت، اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی حیثیتوں پر تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ این المتکبرون، متکبر کہاں چلے گئے؟ ثم یطوی الارضین، پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو لپیٹ دے گا، اللہ تعالیٰ پھر زمینوں کو لپیٹ دے گا۔ ابن العلاء کی روایت میں ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا لپیٹ کر کے، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، جبار ظالم کہاں گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے، اپنے مال، اپنے حیثیتوں پر اکڑنے والے کہاں گئے؟ یہ حدیث ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام احمد کے پاس اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت ایک دن ممبر پہ پڑھی۔ کون سی آیت؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے. لوگوں نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کی قدر و منزلت نہیں کی. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ مکمل زمین اللہ کے قبضے میں قیامت کے دن ہوگی، اور تمام کے تمام آسمان لپیٹے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. بڑی پاک ذات ہے اللہ کی ان تمام شرکوں سے جو بندے کیا کرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه انا الجبار انا المتكبر انا الملك انا العزیز انا الکریم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ قیامت کے دن آسمان اس کے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے حرکت دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہاتھ کو ہلا رہے تھے، ہاتھ کو حرکت دے رہے تھے. یقبل و یدبر، آگے پیچھے کر رہے تھے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کہتا ہوگا میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی زبردست ہوں، میں ہی کریم ہوں. یہ کہتے جا رہے تھے اور اللہ کے نبی حرکت دیتے جا رہے تھے. امام مسلم کے پاس اس کے الفاظ یہ ہیں: یأخذ اللہ تبارک و تعالی سماواته وارضیه بیدہ ویقول انا الملک. اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا، اپنی انگلیوں کو اللہ کھولے گا اور بند کرے گا، اپنی انگلیوں کو اللہ کھولے گا اور بند کرے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. کہتے ہیں حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِّنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ. یعنی میں نے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے اس منبر کو دیکھا جو نیچے سے ہل رہا تھا. اللہ کے نبی بیان کرتے جا رہے تھے اور منبر نیچے سے ہل رہا تھا، یہاں تک کہ میں یہ کہنے لگا کہ کہیں یہ منبر اللہ کے نبی کو لے کر کے گر نہ جائے، کہیں منبر اللہ کے نبی کو لے کر کے گر نہ جائے. ابو ہریرہ کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں جو بخاری کے پاس ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں یقبض اللہ تعالی الارض ویطوی السماء بیمینہ، اللہ تعالی زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، آسمانوں کو لپیٹ دے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں. زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ تو معزز حاضرین، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث بیان کی ہے قرآن کی آیت پڑھ کر کے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کتنا زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، اور اللہ کی طاقت قیامت کے دن ظاہر ہوگی. جیسے ہو سکتا ہے آپ نے حدیث سنی ہوگی، تمام مخلوق جمع ہو گئی ہوگی، سب کے سب جمع ہو گئے ہوں گے، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں سے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور سورج ان کے سروں سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل یعنی 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، یا پھر بعض لوگ شرح میں یہ کہتے ہیں علماء کرام 1 میل یعنی سرمے دانی میں جو کاڑی ہوتی ہے اسے میل کہا جاتا ہے، صرف اس کے حد تک اتنی مقدار میں سر کے قریب پہنچا ہوا ہوگا. سب پریشان حال ہوں گے، سب اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہوگا. کہتے ہیں کہ ویسا غصہ اللہ کبھی نہیں کیا ہوگا اور ویسا غصہ اللہ کبھی نہیں کرے گا.
اللہ سے دعا اللہ اپنے غصے سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت غصے میں ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے، حساب و کتاب شروع کرانے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس دوڑیں گے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس دوڑ رہے ہوں گے اور سب کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا. اللہ آج ایسا غصہ ہے جو کبھی اللہ غصہ نہیں ہوا تھا، کبھی اللہ غصہ نہیں ہوگا. ہر کوئی پیچھے ہٹ جائیں گے. پھر اللہ کے نبی محمد علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، یہ میرا حق ہے، اللہ نے مجھے حق عطا کیا ہے، میں آگے بڑھوں گا، میں سفارش کروں گا. اللہ کے نبی آگے بڑھیں گے، سفارش کریں گے، تب جا کر کے حساب و کتاب شروع ہوگا. تو قیامت کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ لوگ ڈر کے مارے ایسے لگیں گے جیسے نشے میں ہوں. نشے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کی کیا حالت ہے، وہ حالت اس کی ہوگی. اور اتنا خوفناک وہ دن ہوگا کہ حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی ڈر سے. حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو پھینک کے اٹھ کے بھاگ جائیں گی. ویسا ہولناک دن ہوگا. اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو لپیٹ کر کے ایک ہاتھ میں اٹھا لے گا اور تمام زمینوں کو لپیٹ کر کے ایک ہاتھ میں لے لے گا. یحرکها، اللہ ہلائے گا اس کو اور پوچھے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں جبار لوگ، کہاں ہیں ظالم لوگ، کہاں ہیں بادشاہ لوگ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ میں بادشاہ ہوں. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کون آج بول رہا ہے؟ تو یہ قیامت کے دن کی ہولناکی، قیامت کے دن کا منظر ہے. اور اللہ کی قسم، جیسے اللہ کی ذات ویسے اللہ کے کام، جیسے اللہ کی عظمت ویسے اللہ کی حرکت. سبحان اللہ. جو آسمان جس کی حد کو ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، جو زمینیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو اللہ لپیٹ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا. اور یہ کیسے لے گا؟ یہ اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے، یہ اللہ کی عظمت کی شایع نشان ہے. اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو، تمام زمینوں کو لپیٹ دے گا. جیسے قرآن میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو ویسے لپیٹیں گے جیسے کوئی تم میں سے کسی پیپر کو لپیٹ کے پکڑ لیتا ہے اپنے ہاتھ میں. اتنی عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک این الجبارون این المتکبرون. معزز حاضرین، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے متعلق بہت سی احادیث آئی ہوئی ہیں کہ آسمانوں کو اللہ لپیٹے گا، زمینوں کو اللہ لپیٹے گا. بہت سی احادیث آئی ہوئی ہیں اور سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے امرارها کما جاءت، جیسی حدیث اللہ کے نبی نے کہی ہے اس کو ویسے ہی قبول کر لیں گے، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. کیسے اللہ لپیٹے گا، وہ کیفیت کیا ہوگی، اس کو کوئی نہیں جانتا. یہ غیب ہے، یہ غیب ہے، غیب کی باتیں ہیں. کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اس دن کیا ہونے والا ہے، کیسا ہونے والا ہے، سوائے اتنی باتوں کے جتنی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ نے ہمیں بتائی ہیں. اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ نہیں پتا، اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ نہیں پتا. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لپیٹے گا تو اللہ کے تعلق سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لپیٹے گا اپنے ہاتھ میں. آسمانوں کو لپیٹ کے پکڑے گا، زمینوں کو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ پکڑے گا. تو معزز حاضرین، یہ اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے. ان کی کیفیتوں میں کوئی بندہ جا نہیں سکتا، انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی ان کی کیفیتوں کو پہچان نہیں سکتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ نے سورہ آیت الکرسی میں کہا کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتے، ادراک ہی نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کو کوئی جان ہی نہیں سکتے. جب اللہ کی ایک صفت علم، اللہ کی کئی صفات ہیں
جیسے انسان کی کئی صفتیں ہوتی ہیں، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، بولتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، خوش ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، بہت سی اللہ انسان کی صفات ہیں. اور ویسے اللہ کی بہت سی صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے شایع نشان ہیں. اس میں سے ایک صفت ہے علم. ایک صفت ہے علم. اس کے تعلق سے اللہ نے کہا لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کی ذات کہاں پہ، اللہ کی صفات کہاں پہ، اللہ کی شان کہاں پہ. تو سلف صالحین ایسی تمام احادیث کے تعلق سے یہی کہا کرتے تھے کہ جیسا اللہ کے نبی نے کہا اس کو مان لیتے، اس کی کیفیتوں میں نہیں جاتے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اس کا انکار نہیں کرتے، اس کے معنی نہیں بدلتے، جیسے آئے اس کو ویسے ہی قبول کر کے آگے نکل جاتے تھے. تو وہی طریقہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا طریقہ ہے. وہی طریقہ، اسی میں سلامتی ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے حفاظتیں رکھی ہیں. تو معزز حاضرین، یہ جہمیہ لوگ جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ کے آسمان پر ہونے کا انکار کیا، اللہ کے ناموں کا انکار کیا، بہت بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے. بہت بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے. جو اللہ کے اسماء و صفات کا منکر ہو، اسلام میں نہیں رہ سکتا، اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا. تفصیل سے بات جہمیہ کے تعلق سے پیچھے گزر چکی ہے، پچھلے دروس میں بات ہو چکی ہے. تو ان پر رد کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں پہ پیش کی ہے کہ تم لوگوں پر رد ہے، دیکھو کہ اللہ قیامت میں کیا کیا کرے گا. اللہ قیامت میں کیا کیا کرے گا. این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟ تم کو علم کا تکبر ہے، اپنی عقل کا تکبر ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا تمہارا انجام، کیا ہوگا تمہارا حال. تو معزز حاضرین، اس حدیث کو پیش کر کے مؤلف ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہی بات بیان کرنا چاہی ہے کہ سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ نے اپنے تعلق سے جو کہا اسے مان کے چلو، اللہ کے نبی نے اللہ کے تعلق سے جو کہا اسے مان کے چلو. اس میں اپنی عقل کو داخل نہ کرو، کیونکہ عقل مخلوق ہے، عقل کمزور ہے اور عقل کی لمٹ ہے. عقل اپنی لمٹ سے آگے جا کے کچھ سوچ نہیں سکتی، کوئی آپ کو نتیجہ دے نہیں سکتی، سوائے بھٹکنے کے، بہکانے کے کوئی اور کام نہیں ہوگا. اور شیطان داخل ہو کر کے آپ کو آپ کی عقل ہی کے بہانے، عقل ہی کے ذریعے تم کو راستے سے ہٹا دے گا، اسلام سے نکال دے گا. اور وہی ہوا، وہی ہوا. تو معزز حاضرین، اس حدیث میں ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہی بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا جو جلوہ ہوگا، اس کا جو جلال ہوگا، اس کا جو غصہ ہوگا، اس کا جو کمال ہوگا، اس کی حیثیت ہی کچھ مختلف ہے، اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتے. دوسری حدیث جو پیش کی ہے، ابو داؤد نے کہتے ہیں حدثنا القعنبی عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمة بن عبد الرحمن وعن ابی عبد اللہ الأغر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات ہمارا رب، ہمارا اللہ دنیاوی آسمان پہ اترتا ہے. یعنی جس آسمان پہ ہماری نظر پڑتی ہے یہ دنیاوی آسمان ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، 7 آسمان ہیں. تو دنیاوی آسمان پر اللہ تعالیٰ اترتے ہیں کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا لاسٹ 1/3، آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے. آتا ہے اللہ تعالیٰ، اترتا ہے اللہ تعالیٰ. فیقول، کہتا ہے من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگنا چاہتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے میں اسے مانگا ہوا دے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، اسے معاف کر دوں؟ یہ حدیث ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہے. اس میں اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے، عرش سے آسمان پہ اتر کے آنا، یہ اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے. آپ اس میں دخل مت دیں، آپ اس میں دخل مت دیں. آپ کی عقل چھوٹی ہے، آپ ناسمجھ اور کم سمجھ ہیں، آپ کی عقل کی ایک اپنی لمٹ ہے. جب اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ اترتا ہے تو اترتا ہے.
نہ اللہ کی بات جھٹلائی جا سکتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی بات جھٹلائی جا سکتی ہے۔ اس میں رد ہے ان جہمیوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں اترتا ہے، اللہ نہیں اترتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا اللہ اترتا ہے تو اللہ اترتا ہے، بس کیسے آپ نہیں جان سکتے، اور نہ اس کو جاننے کی آپ کو ضرورت ہے، اور نہ آپ سوچ کے اس تک پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے جتنا بھی سوچو، جتنا بھی سوچو، جو سوچو گے غلط ہی ہوگا۔ آپ جتنا بھی سوچو، جو سوچو گے غلط ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کو آپ پہنچ نہیں سکتے، اللہ کی صفات کو آپ پہنچ نہیں سکتے۔ وہ اللہ کی عظیم ذات ہے، آپ کی عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ جب آپ ہزار سوچ کے بھی غلط ہی پہ پہنچو گے تو سوچنا ہی کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا راستہ سب سے سیف راستہ تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ سب سے صاف عقیدہ تھا۔ جو اللہ نے کہہ دیا اسے مان لیا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اسے مان لیا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ نکالی، اس میں کوئی عقل کو اپنا داخل نہ کیا، اس میں کوئی اپنی فکر، اپنی سوچ داخل نہیں کی۔ بس یہی کہ ہمارے رب نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، بس ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، چاہے دنیا مانے نہ مانے، چاہے کوئی قبول کرے نہ کرے۔ ابوبکر صدیق کب ہوئے؟ جب اللہ کے نبی نے مشرکوں سے کہا کہ میں نے بیت المقدس کی سیر کی ہے، یعنی صبح سو کے اٹھے اللہ کے نبی، اٹھ کر کے اللہ کے نبی نے مشرکوں سے کہا کہ رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، معراج ہوئی، تو لوگ ہنسنے لگے۔ کہا چلو اچھا موقع ہے، ابھی لوگوں کو بدکاتے اللہ کے نبی سے، لوگوں کو اللہ کے نبی خلاف کرتے ہیں۔ ابوبکر کے پاس گئے، کہنے لگے اگر کوئی کہے کہ رات میں اس نے بیت المقدس کا سفر کیا ہے، کر کے واپس آیا ہے، اس کے بعد قبول کی جائے گی؟ کہا کہ نہیں، ناممکن ہے۔ جو کافی میلوں کے فاصلے پر ہے، کافی دن جہاں پہنچنے لگ جاتے ہیں، کوئی بندہ اس زمانے میں جب اونٹوں کا سفر تھا پہنچ کے واپس لوٹ جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات میں سفر کر کے آئے ہیں۔ تو پوچھا محمد کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ تو بولے کہ میں مانتا ہوں وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تصدیق کی، صدیق کا لقب ان کو ملا۔ یہ سیف اور صاف اور پاکیزہ منہج ہے۔ اللہ نے جو کہا مان لو، اللہ کے نبی نے جو کہا مان لو، اپنی عقل کو داخل نہ کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں دنیاوی مسائل میں اپنی عقل کو داخل کرو، آپ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، لیکن دین کا مسئلہ جب آ جائے، غیب کی بات جب آ جائے، عقیدے کی بات جب آ جائے، اللہ کی ذات سے متعلق جب بات آ جائے، قیامت کی اگر بات آ جائے، اپنی عقل وہاں پہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ وہاں پہ سوائے تسلیم کے، سوائے اپنے ہاتھ پیر اٹھا کے ڈال دینے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث کو پیش کر کے ابو داؤد رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں ان جہمیوں کو رد کرتے ہوئے کہ دیکھو اللہ اترتا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ اترتا ہے تو اترتا ہے، کیسے اترتا ہے اللہ جانے۔ اب تم یہ سوچو کہ اللہ اترے گا تو نعوذ باللہ عرش خالی ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تم کو صرف تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، صرف مانتے چلو۔ اگر نہیں مانتے ہو تو کفر کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر رات اترتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ ہر رات اتر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کب اترتا ہے، یہاں رات کبھی اور ہوتی ہے، سعودیہ میں کبھی اور ہوتی ہے، یورپ میں کبھی اور ہوتی ہے، امریکہ میں کبھی اور ہوتی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کے پاس جب رات ہوگی آپ اس وقت عمل کرتے جاؤ، بس کافی ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی سمجھ ہے، ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی نصیحت ہے جو چاند کے مسئلے میں گمراہی پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاند ایک ہے، جب وہاں دکھ جائے تو اس کو مان لو، یہاں دکھ جائے تو اس کو مان لو۔ آپ جہاں رہتے ہیں، آپ کو جب چاند دکھائی دے، آپ کو جب اللہ کے نبی کا قول پتہ چلے، مہینہ ختم ہو جائے 30 دن کا، یا پھر چاند دکھا دی 29 تاریخ کو، رہ لو، وہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، وہاں کیسے ہوگا، یہاں کیسے ہوگا، آپ مکلف نہیں ان چیزوں کے، آپ مکلف نہیں ان چیزوں کے۔ غیب کے مسائل میں، اور کہتے ہیں کہ غیب نہیں ہے، اس کا حساب ہوتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علم نجوم یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ستاروں کا علم حاصل کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور چاند بھی ایک ستارہ ہے، سورج بھی ایک ستارہ ہے،
سب پلانٹ میں پھیلے ہوئے مختلف سیارے ستارے جو پھیلے ہوئے زمین میں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی علم نجوم کا تھوڑا سا حصہ بھی حاصل کر لے، اس نے گویا جادو کا علم حاصل کیا، اور جادو سیکھنا کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے۔ تو ان سب چیزوں میں داخل ہو کر کے امت کو منتشر کرنا، پریشان کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو ڈسٹرب کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ عقلانیت ہے، یہ عقلانیت ہے۔ ہاں اگرچہ راجح قول یہ ہو کہ پورے مسلمان مل کر کے ایک ساتھ عید منائیں، ایک ساتھ روزہ رکھیں، بڑی اچھی چیز ہے، الحمدللہ ہونا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہو جاتا آپ اپنے گھر پہ اپنی بیوی سے الگ رہیں، وہ ایک دن روزہ آپ ایک دن روزہ، وہ ایک دن عید آپ ایک دن عید، آپ اپنے پڑوسیوں سے الگ رہیں، اپنے خاندان میں الگ رہیں، اپنے شہر میں الگ رہیں۔ یہ اختلاف، یہ تفریقہ بڑی بدترین چیز ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا، ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے کہ ان کی حفاظت کرو، میں طور جا کے آتا ہوں۔ طور جا کے آئے، دیکھا کہ وہ لوگ بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں، کیا کیے تم، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو کہنے لگے خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل وان ترکت قولی، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ تم یہ کہنے لگو کہ بنو اسرائیل کو تم نے بانٹ دیا، میرا انتظار تک نہیں کیا تم نے۔ تو تفرقہ، فرقہ بازیاں، اختلاف یہ بدترین چیز ہے، شریعت میں بدترین چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے جہاں جہاں عقلیں داخل کی گئیں وہاں گمراہیاں ہی آئی ہیں۔ تو یہی کہنا ہے کہ ان صفات کے تعلق سے جو اللہ کی صفات ہیں، اپنی عقل داخل نہیں کریں گے، تسلیم کریں گے، آگے بڑھیں گے، تسلیم کرو، آگے بڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ سے اس کے تمام اسماء حسنہ، اس کی تمام صفات کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے۔ جب اللہ روزانہ رات کو آتا ہے اور بندہ پڑا سوتا رہے بستر پہ، یہ اللہ کے ساتھ اچھے ادب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کے اس حصے کو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے سے اٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ آتا ہے، کہتا ہے کون ہے مانگنے والا، مانگ لے مجھ سے، میں دینے تیار ہوں اس کو۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، میں اس کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرنا چاہتا ہے، میں اس کی دعائیں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تمام فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ہم پہ نازل کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی شان ہے اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو بات ہوگی وہ باب فی الرؤیا ہے، یعنی رؤیت الہی، اللہ کا دیدار جو ہونے والا ہے، اس کے تعلق سے کچھ حدیث مؤلف نے پیش کی، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وصلی اللہ وسلم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔